الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل میری دینی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمارے دلوں کی نیت صحیح ہو، دل کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو. نیت یہ ہو کہ اللہ ایسی باتیں کہنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارے لیے خیر ہو. عمل کی نیت سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی. دین نام ہے اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکام کو پورا کرنے کا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام ہے دین. اور دیندار بننے کا حکم ہم سب کو دیا گیا ہے. دین صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے جس کو ہم دین سمجھتے ہیں. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام وضو کر کے مصلی بچھا کر قرآن مجید کو کھول کر کیا جائے وہ تو دین ہے اور باقی سب کچھ دنیا. حالانکہ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک اور رات کو سونے سے لے کر صبح تک، زندگی کی صبح سے موت کی شام تک پوری زندگی انسان کی دینداری کے ساتھ وابستہ ہے. جو بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں اس میں شریعت کا، ہمارے دین کا کوئی نہ کوئی حکم اور طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کے مطابق وہ کام کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اب پورے دین کو اگر غور سے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے، جن کو اللہ کے حقوق کہا جاتا ہے، جیسے ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. ہم آپس میں جو زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، سماجک زندگی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہوں، ساس بہو کے آپسی تعلقات ہوں، یہ سب بھی جس کو معاملات کہتے ہیں، معاشرت کہتے ہیں، آپسی رہن سہن کہا جاتا ہے، یہ سب بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے جس کو عام طور پر ہم دین نہیں سمجھتے. اس لیے آج اسی سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح باتیں آسان انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میری محترم ماؤں اور بہنوں، آپ گھروں میں زندگی گزارتے ہیں اور یہی آپ کے لیے اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ایک عورت کے لیے
اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اس کا گھر کی چہار دیواری میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کے دلوں کو گھروں میں لگا دے، اور گھر سے باہر نکلنا ایک مسلمان عورت کو بہت زیادہ بھاری محسوس ہو، اور گھر میں رہنے میں اس کو سکون محسوس ہو، یہ اس کی طبیعت کی سلامتی کی دلیل ہے۔ اب گھر کے اندر زندگی کیسے گزارے؟ ایک گھر میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو ماں باپ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، بہن ہے تو بھائی بہنوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اگر وہ بڑی عمر کی عورت ہے، ساس بن گئی ہے، تو اس کو اپنی بہوؤں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ماں ہے تو اس کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ تو اب یہ گھر کی جو آپسی زندگی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سکون کا ذریعہ بتایا۔ آپ کو تعجب ہوگا، قرآن مجید میں دو چیزوں کو اللہ نے سکون کہا۔ ایک تو گھر کو سکون کہا، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور گھر والی کو بھی سکون کا ذریعہ بتایا۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا اللہ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، اور آدم میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ تم مرد لوگ ان عورتوں کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ تو گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بتایا، گھر والی کو بھی سکون کا ذریعہ بتایا، اور تیسری چیز جس سے اطمینان قلب وابستہ ہے وہ قرآن مجید نے ذکر اللہ کو بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ تین چیزیں، گھر والی اور ذکر، یہ تین چیزیں انسان کو سکون دینے والی ہیں۔ اگر گھر کی زندگی بہتر ہو جائے اور شریعت کی روشنی میں گزاری جائے تو یہ گھر سب کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر گھر کے اندر سے شریعت کی تعلیمات نکل جائے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گھریلو زندگی نہ ہو تو پھر یہی گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے۔ اب یہ گھر بہتر کیسے بنے؟ عام طور پر عورتوں میں گھریلو جھگڑے اتنے ہوتے ہیں، کبھی ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، اور اس طرح کی زندگی کی وجہ سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ ویسے وہ دکھنے میں جھگڑا چھوٹی چیز لگتی ہے، حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا اختلاف، آپسی معاملات اور رشتے کا خراب ہونا الحالقہ، مونڈ دینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ سر کے بالوں کو نہیں مونڈتا ہے، نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے۔ جس طرح استورے سے بال صاف کیے جائے تو جڑ سے نکل جاتے ہیں، اسی طرح یہ آپسی اختلافات اور آپسی جھگڑے انسان کی نیکیوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اس لیے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد، جلن، جیلسی، کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہونا اور یہ چاہنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ آئے، اور اس کی نعمت کو دیکھ کر ناراض ہونا، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب جب آپس میں ایک مرد و عورت کے درمیان یا دو عورتوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بدخواہی پیدا ہوتی ہے، برا چاہنا، کینہ دل میں آ جاتا ہے جو انسان کی نیکیوں کو روک دیتا ہے۔ پھر اس کی غیبت شروع ہوتی ہے، اس کے سامنے اس کی بات، اس کے سامنے اس کی بات، پھر کبھی اس سے آگے بڑھ کر یہ دشمنی بہتان تک لگوا دیتی ہے، جھوٹے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ بھی سارے عیب ہم بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس میں اللہ فرماتے ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں بغیر کسی گناہ کے،
تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اور کھلم کھلا گناہ اپنے سر پر اٹھایا۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ ایسی زندگی گزاریں گے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک ہی اصول اپنے گھروں میں ہم اپنا لیں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ نیت کرے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرے ذریعے سے میرے گھر کے کسی فرد کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ اگر میں شوہر ہوں تو میرے ذریعے سے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی عورت بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے تو اس کی نیت کرے کہ میں اپنے شوہر کو کبھی پریشان نہیں کروں، میں اس کو ایذا نہیں پہنچاؤں گی، میں اس کو تکلیف نہیں دوں گی۔ وہ اگر مجھے تکلیف دیتا ہے تو اس کا معاملہ ہے، برداشت کروں گی، لیکن میں اس کو تکلیف نہیں دوں گی۔ تکلیف دینے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تکلیف دینے کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کے منہ پر ایک تماچا مارے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف دینے کے لیے ایک تو تکلیف ظاہری ہوتی ہے، جسمانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی آدمی کو تماچا مارتے، نہیں مارنا چاہیے لیکن مار دے تو جسم کو تکلیف ہوگی اور تھوڑی دیر تک تکلیف ہوگی۔ لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہے جو دلوں پر لگتی ہے اور وہ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہماری زبان کس طرح کے الفاظ استعمال کریں، ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلے جس سے دوسرے لوگوں کے دل زخمی ہو جائے، جس سے دوسرے لوگوں کے دل ٹوٹ جائے، یہ تکلیف ایسی ہے کہ بھلائے نہیں بھولتی، اور یہ دل کے زخم ایسے ہیں جو بھرائے نہیں بھرتے۔ عربی میں شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزے سے، تلوار سے اگر کسی کو زخم دیا جائے تو وہ زخم تو بھر جاتا ہے، مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بھرتے نہیں ہیں، ہمیشہ ہرے رہتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات بات میں کسی کو تانا دینا، کسی کی تشنیع کرنا، کسی کی برائی کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل ہم توڑتے ہیں۔ ذرا غور کریں گے اپنی زندگی میں، کچھ بھی بات بولنے سے پہلے سوچیں، بلکہ بہت سی مرتبہ اپنے لہجے کے بدلنے سے دوسروں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بیوی اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے شوہر کا دل نہیں توڑے گی، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی۔ اگر کوئی بہو ہے اس گھر میں یا کسی بھی گھر میں، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں اپنی ساس کا دل نہیں توڑوں گی، میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ، ایسی بات نہیں نکالوں گی جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس کو تکلیف ہو۔ کوئی ساس ہے تو وہ اپنی بہو کو کوئی ایسا جملہ اور ایسی بات نہ کہے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں ساس بہو کو ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہوئے، لیکن بہت سی مرتبہ اخیر تک دونوں کی اجنبیت ختم نہیں ہوتی۔ 40 سال اس گھر میں گزارنے کے بعد بھی بہو اجنبی رہتی ہے کہ دوسرے اور پرائے گھر کی۔ جو بیٹی اپنے گھر میں صرف 18 سال رہ کر گئی وہ اپنی ہے، اور اس بہو نے یہاں آ کر 40 سال گزار دی، ابھی بھی وہ اپنی نہیں بنی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس لیے گھر کا ماحول ایسا بنائے پرسکون کہ جس کے ذریعے سے گھر میں ہر آدمی کو سکون ملے، ہر ایک کی تکلیف کا احساس کرے۔ سب سے آسان طریقہ اس کے لیے وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنی بہن ہو تو بہن کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بس یہ سب سے آسان طریقہ، یہ معیار ہے کہ اپنے لیے ہم جو پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں۔ مثال کے طور پر ایک بہو ہے تو وہ یہ سوچے، اپنے آپ کو اپنی ساس کی جگہ پر رکھ کر سوچے کہ اگر میں ساس ہوتی اور وہ میری بہو ہوتی تو میں کیسا سلوک پسند کرتی اس سے، ویسا ہی سلوک مجھے اپنی ساس کے ساتھ کرتا ہے۔ ساس ہے تو وہ تو بہو بن کر آئی ہے اور اس مرحلے سے گزر چکی ہے، تو وہ یہ سوچے کہ جس وقت میں بہو تھی اور میرے اوپر میری ساس تھی تو مجھے کیا اچھا لگتا تھا، مجھے بھی اپنی بہو کو اسی طرح رکھنا ہے۔
اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو ہم اچھالیں گے نہیں، اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ جیسے اپنی بیٹی کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں ویسے اپنی بہو کی غلطی کو بھی چھپائیں، اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور وہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ابھی اس کو آپ جب نکاح کرا کے اپنے بیٹے کے ساتھ لے آئے تو آپ کی بیٹی ہو گئی۔ اب اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو بھی معاف کرنے کی اور چھپانے کی کوشش کرے، جس طرح اپنی بیٹی کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں۔ اگر بہو بیمار ہو جائے تو اس وقت منہ نہ چڑھائے، جیسے اپنی بیٹی کی بیماری پر منہ نہیں چڑھاتے۔ بیٹی کا فون آ جائے کہ امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہاں سے فون پر اس کو سمجھاتے ہیں، بیٹے آرام کرنا، طبیعت کا خیال رکھنا، کام ہوئے تو کرنا ورنہ باہر سے منگوا لینا، یا اس کو کہتے کہ یہاں میرے گھر آ جائے بیٹے، یہاں آ کے آرام کر۔ اور اگر بہو بیمار ہو جائے تو منہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ تو روزانہ کی بیمار پڑتی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ دونوں میں فرق کیوں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگر یہ بیمار پڑ جائے تو اس کا بھی اسی طرح خیال رکھا جائے تو محبت بھرے جملے اس کو کہہ دیے جائے، لیکن مجال ہے کہ بہو بیمار ہو جائے تو بستر پر لیٹے، وہ تو کیسی بھی ہو اس کو تو کام کرنا ہی پڑے گا، حالانکہ ساس کو پتا ہے کہ آج بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو سامنے سے اس کو، یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو سامنے سے اس کو یہ کہے کہ بیٹے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آج آرام کر لو، اللہ نے مجھے صحت دی، میں کر لوں، باہر سے منگوا لیں گے، کچھ اور کر لیں گے، کام والی کے پاس کام کروا لیں گے، آرام کر لو۔ اگر وہ اپنی ماں کے یہاں جانے کی بات کرے تو دل میں درد ہوتا ہے، منہ چڑھا لیتے ہیں کہ یہ تو روزانہ اس کی ماں کے یہاں جاتی ہے، اور بیٹی روزانہ بھی آوے تو اچھی لگتی ہے، اور بہو اس کی ماں کے یہاں روزانہ جائے تو پھر بری لگتی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اگر بیٹی کو اس کا شوہر یعنی داماد کہیں گھمانے کے لیے لے جائے، باہر لے جا کے کھلائے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے کہ ہمارا داماد بہت اچھا ہے اور ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اپنا بیٹا اگر بہو کو باہر لے جا کے کھلائے، اس کو کہیں گھومنے لے جائے تو یہ ماں کو اچھا نہیں لگتا ہے، بیٹے کو یہ کہتے ہیں تو بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ یہ فرق کیوں؟ جب اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہو کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے اور اس کو پیار کرے اور اس کو گھمائے، اس کو کھلائے، تو اپنی بہو کے لیے کیوں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کا شوہر بھی اس کو اس طرح کا کام کرے؟ تو یہ ہمارے دل کی ایک بیماری ہے، ہمارے دلوں کی ایک بیماری ہے۔ جس طرح محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسی محبت کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ بھی بات کی جائے، اور بہویں جس طرح اپنی ماں کا احترام کرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اسی طرح وہ اپنی ساس کی عزت کرتی ہے۔ ماں کبھی ڈانٹ دے تو برا نہیں لگتا، لیکن ساس نے ایک جملہ کہہ دیا تو برا لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اپنی ماں ہے۔ جب یہ ساس اور ماں کا اور بیٹی اور بہو کا فرق مٹا دیا جائے، جس دن ایک مسلمان عورت نکاح کر کے سسرال میں آئے، اس دن سے یہ سمجھے کہ یہی میرے جو ساس سسر ہے وہ میرے ساس سسر نہیں، میرے ماں باپ ہیں، اور یہ گھر والے اس بات کو قبول کرے کہ آنے والی ہماری بہو نہیں بیٹی ہے۔ جب یہ سوچ بدل جائے گی، یہ لفظ بدل جائے گا، تب پھر یہ رشتوں میں جو فرق ہے وہ بھی مٹ جائے گا۔ تو اس بات کی پوری کوشش ہو کہ گھر میں کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ گھر میں اگر کسی سے کوئی تکلیف ہوئی تو گھر کی بات باہر نہیں کریں گے۔ عام طور پر عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ بہو نے کچھ کیا تو اس کو تو کچھ نہیں کہیں گے، بہت سی مرتبہ نہیں کہہ پاتے، تو بیٹے کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بیٹی کا فون آئے گا تو پوری داستان اس کے سامنے بیان کریں گے۔ اپنے گھر کا عیب دوسروں کے سامنے کیوں بیان کیا جائے؟ کسی اور کا فون آیا تو وہاں محلے میں دوسرے گھر میں جا کر اپنی بہو کی برائی، اور بہویں دوسری جگہ جا کر اپنی ساس کی برائی۔ اپنے گھر کی باتوں کو اپنے گھر تک محدود رکھیں تو آپ کی عزت ہے۔ اگر ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو تو برداشت کرنا پڑے گا، اس پر صبر کریں، معافی سے کام لے، درگزر سے کام لے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آگے جا کر اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ اگر سلوک اچھا ہو جائے تو انشاءاللہ معاملہ اتنا بہتر ہو جائے گا، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ہمارا